MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद नक़ीबुल अमीन साहब बरक़ी क़ासमी मुहतमीम व शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सुंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हज़रत को दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत के खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मेरे जवानों, वो बाज़ मौक़े पर बहुत से लोग डरे, गुस्ल दिलाने की डरने लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुंगड़े के अंदर बहुत से हुफ़्फ़ाज़ उलमा ने इस बागडोर को संभाला, जाकर के बहुत से मुर्दों को गुस्ल दिलाया और ये बता दिया कि देखो ये गलत नहीं है, मुर्दे को गुस्ल दिलाने वाले को भी सवाब मिलता है। मेरे जवानों, यहाँ तक के आपको पता होगा, सबसे पहले जब लॉकडाउन के अंदर भुवनेश्वर में एक शख्स का इंतकाल होता है, अगरचे उनको दूसरी बीमारी पर इंतकाल हुआ, लेकिन उन्हें कह दिया गया कि ये पॉजिटिव थे, मर गए, उनके पास उनकी औलाद तक नहीं गई। नौजवानों, आज ये जमीयत उलमा है और ये मरकज़ुल उलूम है जिसने हुकूमत तक ये बात पहुंचाई कि देखो बगैर जनाजे के हम दफन होने नहीं देंगे। हमने ट्वीट किया, सीएम को भी किया, सारे मंत्रियों को किया और अंग्रेजी ज़बान में लेटर भेजा कि ये देखो अगर बगैर जनाजे के दफन कर दिया गया हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला जनाजा बगैर जनाजे के दफन किया जाता है। मस्जिद में रहने वाले 2-4 लोगों से हमने कहा कि सुबह की नमाज के बाद जाके तुम जनाजे की नमाज पढ़ लो। वो कहने लगे मौलाना साहब बेटा आने को तैयार नहीं, और बाज़ मौके पर हमने परमिशन लेने की कोशिश भी की, जाके देखे क्या, लेकिन नहीं मिला। मेरे जवानों, हमने कोशिश की है और यहाँ तक के मेरे दोस्त बुजुर्गों दफन करने के लिए मौका नहीं दिया जाता था, जनाजे की बात तक नहीं की जाती थी। हमने मरकज़ुल उलूम की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से कोशिश की, हमारी कोशिश जारी रही। नौजवानों, आज भी जारी है वो कोशिशें। जमीयत उलमा की तरफ से हमने बहुत से लोगों तक, घरों तक हमने राशन तक पहुंचाया है, जो गरीब, मोहताज, बेकस, बेवा, बेसहारा, मुसलमान भी, हिंदू भी परेशान थे, भूखे थे अपने घरों में, जमीयत उलमा ने उन तक राशन पहुंचाया है। मेरे जवानों, इतना ही नहीं, बहुत से मामलात, बहुत से हालात ऐसे थे कि जमीयत उलमा ने काम किया है। मेरे जवानों, याद रखो, आज भी जमीयत उलमा आपको आवाज दे रही है, आपको पुकार रही है। ये जमीयत जिंदा है, ये मुल्क जिंदा है, ये जमीयत बाकी है, ये मुल्क बाकी है, इसलिए कि जमीयत उलमा के अफराद ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी है, रोज़े रोशन की तरह आया और बयां है। मेरे जवानों, जमीयत उलमा के इस वक्त के सरखील, इस वक्त के सदर मोहतरम, हम सब के मुरब्बी, सय्यदुल औलिया, इमामुल आरिफीन, क़ुत्ब आलम, हज़रत मौलाना सैयद अरशद साहब मदनी दामत बरकातुहुम, अमीरुल हिंद, सदर जमीयत उलमा हिंद, रुकन राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकर्रमा। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत के लिए दुआ कर, अल्लाह ताला हजरत के सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्त बुजुर्ग, नौजवानों, आज मुसलमान जो जेलों में थे, बेकसूर थे, जिनको पकड़कर जेलों में ठूस दिया गया था, नौजवानों वो जेलों की हवा खा रहे थे, तड़प रहे थे। उनके घर वालों के पास खाने का नज़म नहीं था। उस वक्त एक जात खड़ी होती है, मौलाना अरशद मदनी की, सबसे पहले दहशत गर्दी में बिला वजह बेकसूर पकड़ के जिनको अंदर किया जा रहा था, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम मुंबई के अंदर बैठते हैं और हजरत सारे वकीलों को जमा करते हैं, सारे दानिश्वर वकील ये कहते हैं, कहा कि मौलाना इसमें हाथ मत दीजिए, बहुत खतरनाक मसला है। नौजवानों, मौलाना अरशद मदनी का जवाब था, कहा कि मैं इन बेकसूरों के लिए, मैं इन जेलों में अंदर रहने वालों के लिए जो बेकसूर हैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे जेल की हवा खानी पड़े। वो मर्द मुजाहिद बैठता है और बैठकर ऐलान करता है। नौजवानों, वकला कहते हैं, वकील कहते हैं, मौलाना इसमें कई लाख रुपए खर्च हैं, सबसे पहले यह हिसाब किया जाता है कि सबसे पहले 90 लाख रुपए खर्च होगा। हजरत मौलाना ऐलान करते हैं, वही बैठे बिठाए 90 लाख चंदा होता है, उन वकला के हवाले किया जाता है। आज पूछे उन नौजवानों से जो जेलों की हवा
کھا رہے تھے، جن کے گھر والے پریشان تھے، بھوکے تھے، بے سہارا تھے، محتاج تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی کوشش سے وہ باہر آتے ہیں، گھر والوں کا خرچہ بھی دیتے ہیں، وکیل کا خرچہ بھی دیتے ہیں۔ وہ ساتھ ہے مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک سازش یہ کی گئی کہ تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین کے تعلق سے ایک وبا پھیلائی جائے، ایک خرابی پھیلائی جائے، ایک نفرت پھیلا دیا جائے، اور اتنا خطرناک تھا وہ مسئلہ میرے دوستو، جگہ جگہ اگر اس مسئلے پر مولانا ارشد مدنی سامنے نہ آتے، ہر جگہ ایک شعلہ بھڑک اٹھتا آگ کا، آگ کے انگارے کے ٹھیر پہ لوگ کھڑے رہتے۔ وجہ یہ تھا ایک نفرت کا ماحول کھڑا کیا گیا تھا، لیکن قربان جائیے مولانا سید ارشد مدنی پر سب سے پہلے میڈیا پر اس ملک کے اندر کیس کرنے والی ذات ارشد مدنی کی ہے۔ حضرت نے جب کیس کیا، میڈیا کا رخ بدل جاتا ہے، نفرت ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے چاہا تھا کس طرح سے پوری دنیا میں جماعت گھوم رہی ہے، ایک ان کے مرکز کو بدنام کر دیا جائے تو یہ پورے ملک میں آگ لگ جائے گا، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ذات ارشد مدنی کی ہے جو رات کو روتے ہیں تہجد میں ملک و ملت کے لیے میرے دوست، اور صبح کو اس کے لیے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ادھر دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، ادھر میدان میں اتر کر پوری ملت کی اور پوری قوم کی فکر کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، وہ مولانا ارشد مدنی جو 82 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، کیا جواب اللہ نے بصیرت دے رکھی اس انسان کو۔ ہر مسئلہ پیش آتا ہے، یہ ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں زہر اگلنا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اس ملک کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک ہندو مسلم کا ہے، اور ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ آپسی رواداری کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیزیں غیر مسلموں کے شعار میں ہیں ان کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، ان سے معذرت یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں شعار میں سے داخل ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھیے، اتحاد پیدا کریں، محبت کا پیغام دیں، نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، جمعیت علماء ہند کا پیغام ہے، اور آج اس وقت جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اڑیسہ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ بڑی برہمبردہ میں جو سیلاب تھا، اسی پورے سونگڑے میں یہاں سے لے کے رود پور تک پورے سونگڑے سے ہم نے چندہ کیا تھا تقریباً 50,000، اور اس چندے سے اور ہم نے کچھ کر کے وہاں پر لوگوں تک ہم نے پہنچایا ہے۔ اللہ گواہ ہے، وہ لوگ اس طرح پریشان تھے، ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن جمعیت علماء سے ہم کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچ کر ہم نے ان کی خبر گیری کی ہے۔ میرے جوانوں، اتنا ہی نہیں، آپ جہاں بھی اڑیسہ کے اندر سیلاب آیا ہے، ایک موقع پر آپ کے نریندر پور بیج پور میں جب سیلاب آیا، رمضان کا مہینہ تھا، ہم وہاں پہنچے ہیں، پانی کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب ہمیں یہ خدشہ ہوا، ہمارے گلے تک پانی آیا، نوجوانوں نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ واپس ہو جائیے، ہم لوگ تیر کے چلے جاتے ہیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ کہیں روزہ آپ کا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے جوانوں، ہمارے جوانوں نے ان گھروں تک پہنچایا ہے جو پانی کے زد میں تھے، اور اپنے گھروں کی چھتوں میں رو رہے تھے، آنسو پا رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ پروردگار عالم ہماری حفاظت کر لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں ہمارے لیے پانی کا نظم کر دیجئے۔ جمعیت علماء نے پانی تک پہنچایا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ گوپ کے اندر نوجوانوں وہاں ایسا تھا کہ کئی لاشیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے جمعیت علماء ہند، ہم بھی اتنے پانی کے اندر گھس کر کے ہم نے ان کا مدد کیا ہے، ان کی مدد ہم نے کی ہے، اور وہاں پر ہمارا باقاعدہ ہم نے ایک آفس بنایا، کئی ایک ہفتے تک
مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی آفس سیکرٹری جمعیت علماء ہند وہاں ہفتہ 10 دن رہتے ہیں اور پورے گھر گھر ہندو کو بھی مسلمانوں کو بھی کٹس تقسیم کیا جاتا ہے، برتن ان کو ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور پھر کمبل تقسیم سردی کے موسم میں تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کو بھی دیا گیا، ہندو بھائیوں کو بھی دیا گیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر ہم نے انسانیت کے ناطے مدد کر رکھی ہے۔ نوجوانوں جہاں بھی جس حال میں واقعہ پیش آیا، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے پورے اڑیسہ کی سرزمین میں پورے ایک اردو ٹریننگ اسکول آپ کے کٹک میں ہے، شیخ بازار میں سب جانتے ہیں، لیکن اس کی اردو کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نوکری کرنے والے سو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جمعیت علماء کو یہ خبر پہنچتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر، ذمہ داروں کو وکیلوں کو ہم نے جمع کیا، اس سلسلے میں ہم نے بات کی ہے کس طرح سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ نوجوانوں کہاں ہو؟ اپنے کاغذات صحیح بناؤ، مسجدوں کے، مدرسوں کے، گھروں کے، قبرستانوں کے کاغذات کو درست کرو۔ میرے جوانوں اس لیے جمعیت علماء کی ممبر سازی چل رہی ہے، اور صرف 2 روپے 2 سال میں 2 روپے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی زیادہ دینا چاہے 5 روپے 10 روپے جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے تاکہ جمعیت علماء کے دوسرے کام میں لگ سکے، لیکن دستوری جو رسید ہے وہ 2 روپے کی سال میں 2 سال میں، اور کوئی بالغ مرد یا بالغہ عورت باقی نہ رہے، ہر گھر کا فرض۔ میرے جوانوں یہ وہ رسید ہے، میرے حضرت والد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو زمین کے کاغذات رکھتے ہو اس رسید کو بھی اس کے ساتھ رکھو، نام صحیح لکھا کر یہ وقت پہ کام بھی آ سکتا ہے۔ آسام کے اندر ایک وقت ایسا ہوا، حضرت فدائے ملت مولانا سید اسعد صاحب مدنی باحیات تھے، اس وقت یہ ہوا کہ آسام کے اندر یہ تھا کہ کئی لاکھوں کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا تھا۔ حضرت فدائے ملت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ جاتے ہیں، کورٹ نے فیصلہ دیا جس کے پاس جمعیت علماء کی رسید ہوگی وہ رہ سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوگی نہیں رہ سکتا۔ کئی لاکھ گھروں میں جمعیت علماء کی رسید پہنچائی گئی۔ جوانو آؤ، آج بھی یہاں بھی آپ کے یہاں حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے پاس رسید موجود ہے۔ نوجوانوں آگے بڑھو، اس کام کو کرو، اپنی پہچان کراؤ، اپنی پہچان لکھواؤ، اور اپنے آپ کو جمعیت کے ساتھ جوڑے رکھو، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نماز کا اہتمام کرو، دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اتحاد ہند مسلم اتحاد کو باقی رکھے، آپسی رواداری محبت کو اللہ قائم رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جناب نذیر ملا صاحب بھی بیمار ہیں، دعائے صحت کی درخواست ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ جناب نذیر ملا صاحب کے صحت میں، حیات میں، قوت میں، توانائی میں، عمر میں، حیات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت و خیر عطا فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔